الحمدللہ آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے معزز مہمانان اکرام اور ہمارے جامعہ اسلامیہ اشاعت المکتب القوا سے تشریف لائے قاری محمد علی صاحب، جن کی جو ہے توجہات اور حضرت رئیس جامعہ کی فکروں سے اللہ نے یہ اپنا گھر مکمل فرما دیا ہے، اور اس میں بہت سارے احباب کا بھی تعاون ہے، جامعہ کا بھی ایک بہت بڑا تعاون اس کے اندر رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں اندر تعاون بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے تعاون کو قبول فرماوے، اور خصوصاً آپ سے درخواست ہے کہ حضرت رئیس جامعہ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آپ ہمیشہ ان کو دعا میں یاد فرمائے کریں گے انشاءاللہ دعا۔ اب میں حضرت سے جو ہے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے اصلاح معاشرہ اور مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم تمام کے سامنے جو ہے گفتگو فرمائیں گے۔ امید کہ آپ حضرات جو ہے بغور سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں۔ اللهم صل على سيدنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کا موقع ہے کہ ہماری بستی میں ایک نئی مسجد تعمیر ہو چکی ہے اور نماز جمعہ کے ذریعے اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں، چاہے وہ کسی بھی خیالات کا مسلمان ہو، مسجد کے لیے اس کے دل میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی خیال کے مسلمان کو لے لیجئے، وہ اپنی مسجد کا بڑا احترام کرتا ہے، مسجد کی بڑی قدر کرتا ہے، بلکہ مسجد کے امام کی بھی بہت قدر کرتا ہے۔ یہ مسجدیں، مسجدوں کے امام، مسجدوں میں ہونے والے اعمال، چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہوں، چاہے وہ 5 وقت دی جانے والی اذانیں ہوں، چاہے مسجدوں میں ہونے والے دوسرے اعمال ہوں، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہوں، گشت کے عنوان سے ہوں، تعلیم کے عنوان سے ہوں، مشورے کے عنوان سے ہوں، یا مسجد میں چلائے جانے والے جو مکاتب ہیں، جن میں ہمارے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے ان مکاتب کو آپ لے لیجئے، مسجد اور مسجد سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں،
وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ بھائی آپ لوگ بات سن رہے ہیں؟ ارے آواز آ رہی پیچھے تک؟ ہاں ٹھیک ہے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صرف مسجد ہی قابل احترام نہیں ہے، بلکہ مسجد سے وابستہ ہر چیز قابل احترام ہے۔ جیسے ہم اور آپ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ جاتے ہیں نا بھائی۔ مکے میں کیا چیز ہے؟ مکے میں وہ کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی یہاں بیٹھے بیٹھے عمرہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، اس کو وہاں تک جانا ہی پڑتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے مکے میں؟ بولو۔ وہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ وہاں صفا اور مروہ ہے، جس کی لوگ حج کرنے والے سعی کرتے ہیں، وہاں دوڑ لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ وہاں مینا کا میدان ہے، عرفہ کا میدان ہے، مزدلفہ کی وادی ہے۔ یہ چند مقدس مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ مکۃ المکرمہ میں اور کوئی خصوصیت اور خاص چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی، ان میں سے بھی مینا ایک کھلے میدان کا نام ہے، ایسے میدان تو ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ عرفہ ایک میدان کا نام ہے، میدان تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ مزدلفہ ایک وادی کا نام ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک کھلی جگہ ہے، تو ایسی تو آپ کے علاقے میں بھی کھلی جگہ مل جائے گی۔ اب بچی کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، ایک کعبۃ اللہ جو ایک ہی جگہ پر ہے، ایک کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اور ایک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں۔ پہاڑ تو ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن صفا اور مروہ والی پہاڑی نہیں ہے۔ وہ پہاڑ نہیں ہے کہ جس پہاڑ پر حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ لگائی تھی۔ وہ پہاڑ نہیں ہے۔ پہاڑ تو ہے، بہت پہاڑ ہیں آپ کے علاقے میں۔ تو کعبۃ اللہ ایک مقدس گھر ہے اللہ کا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے واسطے جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ گھر ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، جس کا پرانا نام بکہ ہے۔ ابھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مکہ، اور حدیث شریف میں بھی مکہ آیا ہے، لیکن قرآن کریم میں مکہ نہیں آیا۔ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے بکہ، با کے ساتھ، مبارکن وہدن للعالمین۔ وہاں اللہ نے برکت رکھی ہے اور ہدایت رکھی ہے۔ جو آدمی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حق حلال کی روزی کے ذریعے جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل عمرے کا بہت کریز چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ آدمی فخر کے طور پر کہتا ہے کہ ہم تو ہر سال عمرے کو جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، لیکن آج کل کیا ہے، کسی چیز کا کریز چلتا ہے تو لوگ اسی کے پیچھے لپکتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو پیسہ میں لگا رہا ہوں وہ حق حلال کا بھی ہے یا حرام کا ہے، شک شبے والا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی شرط یہ بیان کی کہ حق حلال کے پیسے سے جو آدمی حج یا عمرہ کرتا ہے اور سنت کے مطابق کرتا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اس میں بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے، جھگڑے سے اور جدال سے پرہیز کرتا ہے، ایسا کوئی بھی حاجی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ 2 نعمتیں وہاں سے لے کر واپس نہ آیا ہو۔
پہلی نعمت اور پہلی خصوصیت وہ ہدایت لے کر آتا ہے، اور دوسری چیز برکت لے کر آتا ہے۔ حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، آج کے زمانے میں کم سے کم 5 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ حج کمیٹی سے جائے جب بھی 5 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں، اور جو لوگ ٹور سے جاتے ہیں وہ 8-10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس آدمی نے حق حلال کی کمائی سے حج کیا ہے اور شریعت کے طریقے کے مطابق حج کیا ہے، تو اس آدمی کے 5 لاکھ روپے اگرچہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ کم ہو گئے، میرے مال میں سے خرچ ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے وعدہ ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے حج کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ حج کے لیے 5 خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے 10 کا انتظام کر دیتا ہے۔ وہ حج کے لیے 10 خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے روزی روٹی میں برکت دے کر 20 کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 نعمتیں آدمی حج میں جانے والا، عمرے میں جانے والا لے کر آتا ہے۔ ایک نعمت ہے مبارکن، برکت ہے اللہ نے وہاں رکھی ہوئی، آدمی جیسے ماحول میں جاتا ہے ویسی چیز لے لیتا ہے، چاہے نہ چاہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ آپ اگر کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جائیں گے، خوشبو بیچنے والے کی، پرفیوم کی دکان میں جائیں گے، آپ ناک کو تالا لگا کر جائیے، ماسک پہن کے جائیے، تب بھی خوشبو اندر جانے ہی والی ہے۔ ارے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے گی۔ اور آپ کسی گندگی کے پاس سے گزریے، کوڑے دان کے پاس جا کر بیٹھ جائیے، بیت الخلاؤں میں جا کر ٹائم پاس کیجئے، اور یہ سوچئے کہ نہیں میرے ناک میں بدبو نہیں جانی چاہیے، تو جانے ہی والی ہے۔ تم کتنی بھی روک لگا دو، وہ بدبو تو اندر جائے گی، کیونکہ اس جگہ میں وہ تاثیر ہے۔ اللہ نے اپنے پاک گھر کعبۃ اللہ کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی مسلمان کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے چکر لگاتا ہے، اللہ تعالی اس کو برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حج کرنے جاتے ہیں، حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں ایک کھلا ہوا فرق نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرق نظر نہیں آتا۔ ایسے آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کی سب سے بڑی نشانی علماء نے یہ لکھی ہے کہ حج اور عمرے کے بعد کی زندگی میں اور پہلے کی زندگی میں فرق ہو جائے۔ پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں تھا، اب نمازیں پڑھنے لگا۔ پہلے قرآن کو دیکھتا بھی نہیں تھا، سال گزر جاتا تھا، اب روزانہ یاسین شریف پڑھنے بیٹھتا ہے۔ پہلے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، آپس میں قطع تعلقی تھی، رشتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ حج میں جانے سے پہلے معافی تلافی کر لی اور صلہ رحمی کر لی، رشتہ جوڑ لیا، اور واپس آنے کے بعد بھی رشتہ جڑا ہوا ہی ہے، واپس اپنی اصلی حالت پہ نہیں گیا ہے۔ جن لوگوں کے مالی معاملات، لین دین کے معاملات باقی تھے، حج میں جانے سے پہلے اس کو نیل کر دے، اس کو فارغ کر دے، پہلے ان کا حق ادا کرے، اس کے بغیر حج کو جائے گا، حج قبول نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک خان صاحب نے کیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر بہت سارا قرضہ تھا، اور ان کے گاؤں میں کرانے کی جو دکان تھی وہاں ان کی لال ڈائری تھی کہ بھائی خان صاحب جو بھی پیسہ لے جاوے تو اس میں لکھ لینے کا۔ پیسہ کب دیں گے؟ بھائی تمہارا پیسہ کوئی کھا جانے والے کیا ہم لوگ؟ ہم خان صاحب ہیں گاؤں کے، آپ کو پتا نہیں کیا؟ وہ بیچارہ کرانے والا غریب سا آدمی چپ چاپ بیٹھ جاوے، وہ اس کی ہمت بھی نہ ہو کہ خان صاحب سے پیسہ مانگے۔ پتا چلا کہ خان صاحب حج کو گئے تو وہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ اب تو حج میں سے آئیں گے، توبہ استغفار کر کے آئیں گے، میرا پیسہ کئی سالوں کا باقی ہے سب چکا دیں گے۔
تو وہ بیچارہ اللہ سے مانگتا بھی تھا کہ اللہ خان صاحب کا دل نرم کر دے، میرا پیسہ واپس کر دے۔ اب خان صاحب جیسے ہی حج کر کے آئے کہ حج سے آنے کے بعد پہلے کرانے والے کی دکان پہ گئے تو بیچارہ خوش ہو گیا کہ ہاں بھائی میری دعا قبول ہو گئی، آج تو پیسے ملیں گے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ارے بھائی وہ ہماری والی ڈائری نکالو۔ تو وہ سوچا کہ یہ حساب کتاب کریں گے ٹوٹل کتنا ہو رہا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ کئی سالوں کا باقی تھا۔ تو اس نے ڈائری نکالی، کہا کہ اس کے اوپر کیا نام لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ خان صاحب لکھا ہوا ہے۔ کہا اس کے آگے حاجی لکھ دو کہ حاجی خان صاحب، اور ڈائری واپس رکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ حاجی صاحب لکھ دو، اور ڈائری پھر بند کر کے واپس رکھ دو۔ پیسہ ویسا ملنے والا نہیں ہے، ایسے آدمی کا حج بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ یہاں تو خیر گاؤں دیہات کے ہم لوگ ہیں، شہروں میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، بلکہ سال میں 2 مرتبہ جاتا ہے، اور پتہ چلا کہ بہنوں کی وراثت کا حق نہیں دیا ہے۔ ہاں ابا کا انتقال ہو گیا تھا، یہ گھر کا بڑا آدمی تھا، بڑا بھائی تھا، اس نے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا، بھائیوں کو تھوڑا تھوڑا دے دیا، بہنوں کو تھوڑا بہت بھی نہیں دیا، اور اب جو پراپرٹی پر ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے اس میں سے حج کیے جا رہا ہے، عمرے کیے جا رہا ہے، اور لوگوں کو بھی بھیج رہا ہے۔ ایسے نہ حج اس کے قبول ہے، نہ جس کو وہ بھیجے گا اس کے قبول ہے، اس لیے کہ پیسہ حلال نہیں ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے، اس کا مال پاکیزہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی 100 عمرے بھی کر لے پھر بھی اس کی ہدایت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنے مال سے کرے، اپنے خرچے سے کرے، اپنی جیب سے محنت کی کمائی، گاڑے پسینے کی کمائی لگا کر کرے، تو پھر ایسا زندگی میں ایک عمرہ بھی اگر اللہ نے دے دیا یہ پوری زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور میں جب کعبۃ اللہ کا تعمیر کا کام چل رہا تھا، آپ نے شاید بیانات میں سنا ہو، فضائل میں سنا ہو، تو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے، جو شراب کے عادی تھے، جوا کھیلنے کے سٹے کے عادی تھے، ان کو پتا تھا کہ ہماری کمائی اس میں بہت سارا حصہ حرام کا ہے، ناجائز ہے۔ انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہم سٹے کا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکے کے جاہل مشرک، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جانے والا تھا، وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے شرک کے باوجود، اپنے کفر کے باوجود، اپنی تمام تر جہالتوں کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں سٹے والا پیسہ نہیں چلے گا۔ جتنے لوگ یہاں ممبر بیٹھے ہیں مکے کے بڑے بڑے سردار، وہ سب نیت کرو کہ ہمارے پاس حلال کا جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہم کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے لگائیں گے۔ اب حلال پیسہ تھا کم، اس لیے کہ ان کے یہاں تو جوا، سٹا اور جتنے بھی ناجائز امور تھے اس کا بہت رواج تھا، دورہ تھا۔ تو ان لوگوں نے اپنے حق حلال کے پیسے جمع کر کے کعبۃ اللہ بنانا شروع کیا، پیسے گھٹ گئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ادھوری رہ گئی، کام ادھورا رہ گیا۔ اب کیا کریں؟ چندہ تو کرتے نہیں تھے وہ لوگ، آج کے زمانے جیسا نہیں تھا کہ بھائی اورنگ آباد چلے جاؤ، جالنا چلے جاؤ، سلوڑ چلے جاؤ، وہ تو مکے والے اپنے اپنا مال لگانے والے لوگ تھے۔ اس زمانے میں چندے وندے کا زیادہ رواج نہیں تھا۔ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی اگر کعبۃ اللہ کا تھوڑا حصہ چھوٹ رہا ہے تعمیر سے تو چھوڑ دو، اس کو باہر ہی رہنے دو، لیکن ہم اس میں ایک پیسہ بھی ناجائز کا، حرام کا، شبہ والا نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے ایک سائیڈ پہ حتیم بنا ہوا ہے، راؤنڈ میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ یہ حتیم کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ ہی کی دیوار ہے۔
पुराना काबा यहां तक था, इतना छोटा नहीं था, इतना बड़ा था, इतना राउंड में था, गोलाई में था, लेकिन वो पैसा कम पड़ गया। उन्होंने काबतुल्लाह के उतना हिस्से को छोड़ दिया कि इतना हिस्सा हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी तामीर के लिए, अल्लाह के घर को बनाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी हराम की नहीं चाहिए हमको। जिस घर को बनाने में उस जमाने के जाहिल लोगों ने, मुशरिक लोगों ने हराम का एक पैसा इस्तेमाल होना गवारा नहीं किया, अगर आज का कोई मुसलमान हराम की कमाई, नाजायज की कमाई, बहनों का हक दबाकर, पड़ोसियों का हक दबाकर और गरीबों का हक दबाकर और इसकी उसकी जेब काट के किसी का माल हड़प करके और बहुत होशियार बन के हज उम्रे करता रहे, क्या अल्लाह कबूल करेगा? उसने तो अपने घर की तामीर के लिए भी एक हराम का रुपया कबूल नहीं किया, अपने घर को अधूरा बनाना गवारा किया, लेकिन उसमें एक हराम का पैसा शामिल हो इसको गवारा नहीं किया। तो वो अल्लाह, वो बेनियाज अल्लाह, उसको मेरे और आपके जैसे हजारों नहीं लाखों लोग भी अगर नाजायज की कमाई लेकर चक्कर काटते रहें, अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं। बात यह अर्ज की जा रही थी कि मक्कतुल मुकर्रमा में एक अल्लाह का घर है, काबा, पहाड़, खैर पहाड़ियां तो और भी हैं, मैदान, वो 3 मैदान जिनका मैंने नाम लिया, उसके अलावा भी बहुत मैदान और रेगिस्तान पड़े हुए हैं। वहां खूबी क्या है कि जिसकी वजह से एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है। बोलो भाई, क्या खूबी है? एक नमाज पढ़ो 1 लाख का सवाब लो। हमने यहां मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ी? जुमे की 1 नमाज पढ़ी, 2 रकात पढ़ी। तो जामे मस्जिद के अंदर कोई आदमी नमाज पढ़े, उसको 27 गुना सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है? 27 गुना सवाब मिलता है। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 70 गुना मिलता है। इससे ज्यादा सवाब इसका वादा किसी मस्जिद पर नहीं है सिवाय 3 मस्जिदों के। नंबर 1 मस्जिद हराम जो मक्कतुल मुकर्रमा में है, नंबर 2 मस्जिद नबवी जो मदीना मुनव्वरा में है, और नंबर 3 मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है। मस्जिद अक्सा में अगर कोई आदमी 1 नमाज पढ़ता है तो उसको 1000 नमाजों का सवाब मिलता है। मस्जिद नबवी में कोई आदमी 1 नमाज पढ़ता है, 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। और मस्जिद हराम में अगर कोई आदमी 1 नमाज पढ़ता है, 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। हमारे बहुत सारे हुज्जाज किराम हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन अफसोस है, अफसोस, बेचारे हज की तरबियत हासिल नहीं करते, वहां जाकर भी हरम शरीफ की नमाज से महरूम रहते हैं, नहीं पढ़ते मस्जिद में, रूम में पढ़ लेते हैं। क्यों भाई? अरे वो 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता और 1 किलोमीटर चल के आना पड़ता, तो पैर थक जाते ना। 1 लाख रुपए अगर मिलते होते 1 किलोमीटर चलने पर, तो पैर दुखते थे भाई। अरे बोलो, अगर कोई अब्दुल सत्तार सेठ की तरफ से ऐलान हो जाए कि 1 किलोमीटर दूर 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, पैदल चल के आना पड़ेगा, पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर नहीं, सिल्लोड़ भी बुलाएंगे पैदल तो भी पूरा गांव दौड़ के जाएगा। क्यों भाई? 1 लाख रुपए मिल रहा ना, पैर दुखेंगे तो 100 रुपए की दवाई खा लेंगे। कितने रुपए की दवाई आएगी? पैरासीटामोल का एक पट्टा ला के 1-1, 2-2 पीते रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन बाकी पैसे तो बच जाएंगे। असल में कदर नहीं है नेमत की, आखिरत की जो नेमतें हैं, अजर सवाब की जो नेमतें हैं, उसकी हमारे यहाँ कोई कदर व कीमत नहीं है। और अब जो नई नस्ल आ रही है, अगर हमने मेहनत नहीं की मेरे भाइयों, तो याद रखना ये हमारी सारी चलत फिरत सब जाये हो जाएगी। नई नस्ल पर मेहनत करो। ये जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, 10-10, 12-12, 15-17 साल के, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये आने वाला मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है हमारा। इसी पर आपकी इन मस्जिदों के बाकी रहने और इनके आबादी का दारो मदार है। आपने लाखों रुपए लगा करके मस्जिदें आलीशान तामीर करा दी, लेकिन अपनी नस्लों का जहन नहीं बनाया, तो
آپ چلے جائیے بڑے بڑے اسلامی ممالک کے اندر مسجدیں کھنڈر پڑی ہوئی ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میوات کے علاقے میں چلے جائیے، ممکن ہے یہاں بہت سارے میواتی ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے جو یہاں کے مہاراشٹر کے میواتی ہے، لیکن جو وہاں کا میوات ہے ہریانے کا، وہاں چلے جائیے. پانی پت اور سونی پت کے آزو بازو دیکھیے، ایک ایک شہر میں 100 200 مسجدیں تھی، آج بھی ہیں، لیکن سب تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مسلمانوں کے مکانات ہی ختم ہو گئے، کوئی آبادی ہی نہیں ہے. کون پڑھے گا نماز؟ کون اذان دے گا؟ کون اذان دے گا؟ ہم پچھلے سال سفر پہ گئے تھے تو بائی روڈ ہم کشمیر جا رہے تھے دلی سے، راستے میں ہریانے کا علاقہ پڑتا ہے. ہمارے ساتھی نے بتایا کہ یہاں ایک مسجد ہے، وہاں ہم مغرب پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا چلو بھائی. مغرب پڑھنے گئے، مسجد ہے ماشاءاللہ، پرانی مسجد، شاہی مسجد. نماز اذان ہوئی، امام صاحب نے اذان دی، امام صاحب نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے والا ایک لڑکا تھا مقامی، اور اس کے پیچھے ہم 4-5 ساتھی تھے. امام صاحب سے سلام کلام کیا. بھائی امام صاحب کیا حال ہے؟ کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا؟ کہا کہ حضرت مسجد تو ہے لیکن کوئی آبادی ہی نہیں مسلمانوں کی، کون پڑھے گا؟ اب مجھے یہاں آجو بازو کے کوئی ذمہ دار لوگ ہیں مدرسے والے، انہوں نے مجھے یہاں ایک روم دے کر کے رکھ دیا ہے کہ بھائی تم 5 وقت کی اذان دیا کرو، 5 ٹائم کی نماز پڑھایا کرو، ہم تم کو 3-4 ہزار روپے دے دیا کریں گے، باقی تم تمہارا کاروبار کرو. سوچیے آپ. تو اگر ہم نے ان نسلوں کے پیچھے محنت نہیں کی، اپنے آپ کی تربیت نہیں کی، تو پھر یہ لاکھوں روپے ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آنے والے زمانے میں. جو زمانہ آنے والا ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہے. سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے جیسے رات کی اندھیری اور رات کی تاریکی ہوتی ہے. مغرب کے ٹائم پر تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، جیسے جیسے 5 10 20 منٹ گزرتے جاتے ہیں اندھیرا بولو بڑھتا جاتا ہے. اسی کو حدیث شریف میں فرمایا ایک فتنہ آئے گا، اس سے بڑا آئے گا، اس سے بڑا آئے گا، اس سے بڑا آئے گا. اتنے فتنے آئیں گے کہ آدمی سمجھدار عقل مند آدمی حیران و پریشان ہو جائے گا. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا جیسے تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کا دھاگا توڑ دو، کاٹ دو، ایک موتی گرے گا کہ 100 کے 100 گر جائیں گے. ارے بولو بھائی، 100 کے 100 گریں گے، اور انتظار نہیں کریں گے کہ پہلے والا گرے تو میں دوسرا گروں، تیسرا، ایک ساتھ لائن میں سب گریں گے. فرمایا اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسرے فتنے آتے جائیں گے، اور ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح میں آپ کی اولاد مسلمان ہوگی، شام کو پتا چلے گا کہ وہ اسلام سے نکل چکی ہے. رات کو آپ سوئے یہ سوچ کر کہ میرا بچہ تو روم میں سو رہا ہے، میری بچی تو کمرے میں سو رہی ہے، اور صبح اٹھ کے دیکھا تو بچہ بچی غائب ہے. کہاں کیا گیا؟ کہا کہ وہ تو اسلام چھوڑ کے غیر کے ساتھ چلا گیا. ایسے فتنے آئیں گے. تو اس کے لیے مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے. صرف مسجد 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو مسجد کا حق ادا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی کو کبھی آپ نے دیکھا؟ آج بھی آپ لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ فجر کے بعد بھی قرآن شریف کے حلقے یعنی کلاسیں لگی ہوئی ہے، اور عصر کے بعد باقاعدہ حفظ کی کلاسیں چلتی ہے، مغرب کے بعد باقاعدہ حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، بڑے بڑے اکابرین مشائخ وہاں بیٹھ کر درس دیتے ہیں. آج بھی مدرسے کا نظام مسجد کے نظام کے ساتھ، سیکھنے سکھانے کا سسٹم مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ہماری مسجدوں کے اندر بھی صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی مکتب چلنا چاہیے، اور رات کے وقت میں جب ہمارے بڑے بزرگ نوجوان سب اپنے کاموں سے واپس آ جائیں تو اپنے امام کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھیں. یہ اس بڑے مجمع کے اندر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. کیا عذر ہے بھائی؟ بولو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کیا عذر ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں قرآن پڑھا ہوا کوئی ہے نہیں جو آپ کو قرآن سکھا سکے؟
ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک نہیں انیک ہوں گے. یہ بچوں نے نعت پڑھی, تلاوت کی, ماشاءاللہ مدرسے کے بچے ان کے سامنے حیران ہو جائیں. ایسا گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں. آپ کے یہاں اتنی مسجدیں ہیں, مسجدوں میں امام لوگ ہیں, دعوت و تبلیغ کی چلت پھرت کرنے والے جن کی زندگیاں لگی ہوئی ہیں, ایسے احباب موجود ہیں. پھر بھی ہم میں سے 50% سے زیادہ مرد و خواتین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ آپ نے قرآن نہیں سیکھا اور ہر سال چلا لگا رہے. بھائی قرآن سیکھ لے, قرآن سیکھنا فرض ہے. اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا. ہمارے اکابرین جو کام بتلاتے ہیں, جو 6 اصول بتلاتے ہیں, اس میں ایک ہے علم و ذکر. ارے 6 نمبر کے اندر ایک علم و ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ علم کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ کلمہ طیبہ, عقیدہ سیکھنا ہے. عقیدہ سیکھ لیا, اب سب سے بڑی ذمہ داری ہے قرآن سیکھو. قرآن اللہ کا پیغام ہے, قرآن اللہ کا میسج ہے, قرآن اللہ نے میرے آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اب میں پوری زندگی میری 50 سال کی گزر گئی, اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں, لیکن مجھے آج تک یہ سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ الحمد شریف میں اللہ کیا کہتا ہے. اور میں جو روزانہ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں, اس میں اللہ سے کیا بات, کیا مناجات کر رہا ہوں. کاش اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں, ہماری نمازوں کا مزہ بدل جائے. ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا بھائی؟ ارے بولو کیوں نہیں لگتا؟ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو چیز نماز میں پڑھی جا رہی ہے وہ ہم نے سیکھی نہیں, سمجھی نہیں. کل ہی میں ہمارے سفر کے ساتھی کو سنا رہا تھا, ایک بہت بڑے قاری ہیں, آپ میں جو طلبہ علماء ہیں وہ بھی ان کی قرات سن سکتے ہیں, شیخ محمد رعد الکردی. محمد رعد الکردی, کردستان یہ عراق کا ایک علاقہ ہے. وہاں کے یہ نوجوان 28 سال کا نوجوان 28 سال کا نوجوان ہے. اس کا یوٹیوب کے اوپر ایک اسی کے نام سے چینل ہے جس کے 3 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے, 30 لاکھ سے زیادہ. 28 سال کا نوجوان قرآن پڑھتا ہے, ایسا قرآن پڑھتا ہے. میں نے کل ہی میرے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو یہ تراویح کی نماز ہے, اس سے زیادہ تیز تو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں. اتنا آہستہ آہستہ قرآن سنا رہا ہے. 2.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے. کتنے گھنٹے کی؟ ارے ذرا زور سے بولو, ہمارے لیے تو بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے. 2.5 گھنٹے کی تراویح, اور ایک دن نہیں, پہلی تاریخ سے لے کر 30 تک پورا مہینہ. لیکن آپ ویڈیو کھول کے دیکھنا کبھی شیخ محمد رعد الکردی کا, مسجدیں بھی بھری ہوئی, مسجدوں کا صحن بھی بھرا ہوا, روڈ کے اوپر صفیں بنی ہوئی, اور مرد حضرات بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. ان کے مسلک میں عورتیں بھی مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتی ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو امام صاحب نے اگر 40 منٹ میں پوری نہیں کیا, 41-42 منٹ ہو گئے, تو کیا امام صاحب کیا ارادہ ہے؟ سحری کر کے بھیجنے کا ارادہ ہے کیا؟ حافظ صاحب کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور حافظ صاحب بھی بیچارے میرے جیسے ایسے ہیں کہ اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ آنکھیں بند کر کے جو الحمد شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر پہ ختم ہوتا ہے. اب بیچ میں کیا گلی مارا کیا نہیں مارا اس کو بھی نہیں پتا, نہ پیچھے والے کو بھی نہیں پتا. ایسی نمازیں اللہ قبول کرے گا؟ بولو بھائی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی عذر ہے ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن نہیں سیکھتے؟ کوئی عذر نہیں ہے. مکاتب ہیں, مسجدیں ہیں, ہر مسجد میں مکتب چلتا ہے, اور کوئی مسجد کا امام آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو قرآن سکھاؤں گا لیکن مہینے کے 500 روپے دینے پڑیں گے. نہیں, کوئی نہیں بولے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مفت میں دینے کو تیار ہے. لیکن ہے کوئی سیکھنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. اللہ خود پوچھتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کوئی ہے یاد کرنے والا؟ ہمارے یہاں جامعہ کلکوا میں جہاں شعبہ دینیات میں بیٹھتا ہوں, ہمارے ساتھی جانتے ہیں, وہاں ہم نے ایک چھوٹے بچوں کا حفظ کلاس شروع کر رکھی ہے.
لیکن وہ کون سے چھوٹے بچے؟ ایک دم ذہین والے چھوٹے بچے، ایسے چھوٹے بچے جو روزانہ 4 صفحے سبق سنا سکیں۔ 4 صفحے بولے تو پاؤ پارے کے قریب قریب ہو جاتا۔ کتنا؟ ارے بولو بھائی، پاؤ پارا۔ تو پچھلے سال 6 بچوں نے 100 سے لے کر 200 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا۔ کتنے سال کے بچے؟ 12 سال کے، 13 سال کے۔ اس سال 3 بچے مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی رمضان سے لے کر ششماہی کی چھٹیاں لگی ہے، ابھی آپ جانتے ہیں۔ 3 بچے قرآن حفظ کر چکے اور باقی 5-6 ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں جیسا ہی مدرسہ کھلے گا حفظ کر لیں گے۔ فہل میں مدکر ہے کوئی یاد کرنے والا؟ یاد کرنے والوں کے لیے سب آسان ہے۔ آدمی کسی چیز کی ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھائی آپ کھیتوں میں جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، کتنے جوخم کرتے ہیں، سب آسان ہے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ اس کے پیچھے میرا بینیفٹ ہے، فائدہ ہے۔ میں محنت کروں گا تو ملے گی روزی، تو کماؤں گا تو ماں باپ کو، بچوں کو کھلاؤں گا، اپنا گھر چلاؤں گا، گھر بناؤں گا۔ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے مقاصد ہیں۔ کیا مقاصد ہیں؟ قرآن سیکھیں گے، ہماری نسلیں سیکھیں گی۔ قرآن سمجھیں گے، ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا، ہم دوسروں کو سکھائیں گے اور سمجھائیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ آپ نے بہترین مومن ایمان والا اس کو نہیں فرمایا جس کے پاس بہت پیسہ ہو، جس کے پاس بہت بڑا عہدہ اور منصب ہو، جس کے بہت سارے بال بچے ہوں، بہت بڑی فیملی ہو، جس کا بڑا خاندان ہو، پٹیل خاندان کا ہو۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو فضیلت کی چیز نہیں فرمایا۔ آپ نے فضیلت کی چیز فرمایا تو قرآن پڑھنے پڑھانے کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے کو۔ اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا خالی مدرسے کے مولوی صاحب اور بچوں کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو میری آج کی یہاں کی حاضری کا مقصد یہ مسجد کا افتتاح تھا۔ تو اس موقع پر جو بات اللہ نے کہلوائی وہ یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، کاش ان میں سے ہر آدمی قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ سوچو آپ کیا مزہ ہوگا اس رمضان کی تراویح کا جس میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے سارے ہی ساتھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھی لوگ جانتے ہیں، ہمارے علاقوں میں کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں ہر گھر میں حافظ قرآن ہے، ہر گھر میں حافظ قرآن۔ ایک گاؤں ہے رویدرا، مولانا عبدالرحیم فلاحی رحمت اللہ علیہ کا گاؤں، ہر گھر میں حافظ۔ اور ایک مولانا وستانوی صاحب کا جو اصل وطن ہے حضرت بڑے حضرت کا کوساڑی شریف، کوساڑی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی آمد کی برکت ہے کہ ان کی برکت سے ہر گھر میں حافظ اور عالم ہے۔ جب وہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلی صف میں سارے حافظ کھڑے رہتے ہیں، کوئی غیر حافظ نہیں ہوتا، بلکہ دوسری صف بھی آدھی بھر جاوے، اتنے حافظ۔ یعنی مجال ہے کہ وہ زبر زیر کی بھی بھول چک کر کے نکل جاوے۔ پیچھے اتنے وکٹ کیپر کھڑے رہتے ہیں کہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو عوام ہے، جو عوام الناس ہے، جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہے، وہ اکثریت ایسی ہے کہ رمضان کے مہینے میں 3، 4، 5 بارے تلاوت کرتے ہیں۔ اکثریت کتنی بھی مشغولیت ہوگی، وہ رمضان میں عصر کے بعد، ظہر کے بعد اپنا وقت نکال کے قرآن ضرور پڑھے گا۔ فجر کے بعد ہمارے یہاں زیادہ ماحول نہیں ہے، رمضان میں فجر پڑھ کے لوگ سو جاتے ہیں، پھر 8-9 بجے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ظہر میں جو لوگ آ گئے ہیں وہ ظہر میں قرآن لے کے بیٹھیں گے۔ آپ کبھی بھی آنا ہمارے یہاں رمضان کے مہینے میں، آپ کو مسجد کی 4 دیوار کے اوپر قرآن لے کر لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ دادا بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، پوتا بھی بیٹھا ہوا ہے، تینوں قرآن لے کے بیٹھے ہیں۔ دیکھو کیسا منظر ہوتا ہے، دادا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا پوتا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، سب رمضان میں قرآن قرآن قرآن۔ گھر کے اندر چلے جاؤ، گھر کی مستورات اپنے سارے کام کاج کے ساتھ قرآن پڑھتی ہیں۔ قرآن کیوں بھائی؟ رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنا ہے۔ ہر ایک کے خیال میں رہتا ہے کہ رمضان میں کم سے کم 3 قرآن تو ختم کرنا ہے، کم سے کم 3 قرآن، اس سے کم نہیں۔
اور بہت سارے بڑے بوڑھے نوجوان ایسے ہیں جو روزانہ کے 10-15 پارے عام رمضان کے سارے دنوں میں پڑھتے رہتے ہیں، 10 پارے 15 پارے. بہت سی خواتین بھی ایسی ہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مکتب میں جو قرآن پڑھا اور سیکھا تھا اس کی برکت ہے. جماعت میں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، نمازوں کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، سنت پڑھ کے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی نہیں بیٹھے رہتے. کیوں؟ قرآن پڑھا ہوا ہے. اور ہم لوگوں میں سے اکثروں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تو ہم کیا ہے، یہ سب کام نہیں کر پاتے. میرے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے تو وہ سیکھ لیتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کسی کو اسکوٹر چلانا نہیں آتا ہے، موٹر سائیکل، گھر میں بہت پیسہ آیا، ابا اسکوٹر خرید کے لے آئے تو اسکوٹر سیکھ لیتے ہیں نا. بڑی عمر میں بھی لوگ سیکھ لیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو قرآن سیکھنا کیوں مشکل ہے؟ قرآن کو تو اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے، اگر اس نے آج نیت کر لی کہ میں آج سے قرآن سیکھوں گا، اپنے آپ کو بھی سکھاؤں گا، اپنے گھر کی مستورات کے لیے بھی کچھ انتظام کرے. یہاں کے ذمہ دار لوگ اور علماء کرام گاؤں کی مستورات کے لیے انتظام کرے قرآن سکھانے کا. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں بعض دیہات ایسے ہیں، قرآن تو سب عورتوں کو آتا ہی ہے، لیکن پاکی ناپاکی کے مسائل، ضروری مسائل، کچھ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، کچھ حدیثیں نہیں آتا ہے. تو بہت سارے دیہاتوں میں سنیچر اور اتوار ہفتے میں 2 دن کا ایک نظام شروع کیا مستورات کے لیے، اور ان مستورات سے 100 روپیہ لیتے ہیں. کتنا؟ ارے بولو بھائی، 100 روپیہ. مہینے میں 100 روپیہ دینا کوئی مشکل ہے؟ 100 روپے کے تو آدمی پوڑیاں کھا جاتا ہے دن میں. سگریٹ پینے والا 100 روپے کی سگریٹ پی جاتا ہے دن میں. کوئی مشکل نہیں ہے. آج کے زمانے میں ایک چھوٹا سا ریچارج بھی مارا تو 200-250 روپے چلے جاتے ہیں. مہینے کے 100 روپے ایک عورت کے پاس سے لیتے. عورتیں شوق سے آتی ہیں اور گاؤں کی ایک عالمہ کو طے کر دیا ہے، وہ مستورات کو پاکی ناپاکی کے مسائل سکھاتی ہیں، نمازوں کا طریقہ سکھاتی ہے، غسل کا طریقہ، میت کو کیسے غسل دیا جائے، کپڑوں کی پاکی ناپاکی، حدیثوں کا ترجمہ وغیرہ سکھاتی ہیں. ماشاءاللہ عورتوں کے اندر جب دینداری آتی ہے اور جان پیدا ہوتی ہے، پھر یہ اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے. بچوں کی فکر ویسے ہی نہیں کرے گی، اس کے لیے اس کو بھی وہ چیز دینی پڑے گی. تو آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ نیت کریں ہاتھ اٹھا کر کے کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے. ارے بولو زور سے. پیچھے والے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ اب اٹھ گئے، سب کے ہاتھ اٹھ گئے. تو خالی انشاءاللہ بولنا مقصد نہیں بھائی. آج سے اپنے اپنے محلے کے امام صاحب، حافظ صاحب جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے اس کو بھی جانتے ہیں، ان کے پاس آپ یہ کہیے کہ بھائی مجھے سورہ فاتحہ اور پہلے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح کرا دو جس سے نماز صحیح ہوتی ہے. اگر وہ صورتیں صحیح نہیں ہے تو آپ علماء مفتیوں سے پوچھئے، نماز صحیح نہیں ہوتی. بعض غلطی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، عالم صاحب، لیکن کوئی غلطی ایسی کر گئے کہ نماز فاسد. جب امام صاحب کا کبھی کبھی ایسا حال ہو جاتا ہے تو میرے اور آپ کا کیا پوچھنا. اس لیے میرے بھائی قرآن صحیح کریں، قرآن سیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے قرآن سیکھنے والوں کی بڑی قدر فرمائی ہے. ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، سنیں گے بھائی؟ اور یہ واقعہ کوئی صحابہ کے زمانے کا نہیں ہے، تابعین کے زمانے کا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ ہے. میرے گاؤں میں میرے ہی ایک دوست کے والد صاحب جو سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، اور ہمارے گاؤں سے سورت تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے. سورت شہر کے ایک بڑے اسکول میں وہ ملازم تھے، ٹیچر تھے، اپ ڈاؤن کرتے تھے. میرے رشتے کے چچا لگے. تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بچے تو ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کینیڈا میں ہیں ابھی. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا قرآن تو صحیح نہیں ہے. حالانکہ قرآن پڑھنا جانتے تھے، وہ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن صحیح نہیں تھا، تجوید نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے چھوٹے والے بچے کو، جس کی عمر 11 سال تھی اس وقت، کتنی عمر؟ 11 سال، اور باپ کی عمر اس وقت میرے خیال سے ہوگی 45 سال. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم میرا قرآن صحیح کرا دے. تو وہ آدمی ایسا تھا کہ نہ نماز پڑھے، نہ اللہ کے گھر میں آوے، کچھ نہیں، بس پیسہ. 60,000 روپے اس وقت تنخواہ تھی جب ان کی انتقال ہوا. ان کے انتقال کو بھی 12-13 سال ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا قرآن سکھاؤ. بیٹے نے قرآن سکھایا. آپ سوچو 11 سال کا بیٹا قرآن سکھا رہا ہے، مطلب 11 سال کا بچہ قرآن پڑھ چکا ہے.
ارے یہ مکتب کا نظام ہوتا ہے، مکتب کا مضبوط نظام. 11 سال کا بچہ خود قرآن پڑھ چکا ہے اور باپ کو سکھا رہا ہے. تو مکتب کا نظام ایسے ہی مضبوط نہیں ہوتا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کی فکروں سے ہوتا ہے. آپ بچوں کو بھیجیں گے نہیں تو امام صاحب تھوڑی نا اس کو مضبوط کریں گے. وہ کوئی تعمیر تھوڑی ہے کہ اینٹ اور سیمنٹ ڈالتے جاؤ کہ مضبوط ہو جائے گا. پابندی سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے پاس سال 1.5-2 سال میں قرآن سیکھا. اب جب اللہ نے قرآن کی نعمت ان کو دے دی، ان کے دل میں جو شوق پیدا ہوا قرآن پڑھنے کا اور عبادت کرنے کا، تو میں نے اپنی نظر سے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک قرآن پورا پڑھتے تھے وہ اللہ کے بندے. روزانہ کا ایک قرآن 30 پارے روزانہ، کوئی معمولی ہے. ملازمت کے ساتھ ساتھ، یعنی صبح فجر میں وہ جائیں سورت، وہاں سے ڈیوٹی کر کے ظہر میں لوٹیں گے، جاتے آتے ہوئے قرآن لے جاتے تھے. ٹرین میں بیٹھ کے قرآن آئے، سونے کا نہیں، سیدھا مسجد میں آئیں گے. جب تک قرآن پورا نہیں ہوگا سوؤں گا نہیں. روزانہ کا ایک قرآن، 5 نمازوں کی پابندی، اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ایسی توبہ کی کہ جس دن انتقال ہوا تو ان کو ایک شوق لگ گیا تھا قرآن سننے کا. ہم لوگ آج قرآن بھی نہیں سنتے. میں نے ابھی ایک شیخ کا نام لیا، کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا ہوگا. کیوں؟ کہ ہم کو شوق ہی نہیں ہے. کوئی شوقین ہوتا، کوئی قاری صاحب قرآن کا، تو فوراً لکھ لیتا کہ بھائی بعد میں دیکھوں گا میں. تو ان کو قرآن سننے کا شوق ہوا. اس زمانے میں سی ڈی وی ڈی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ریل والی کیسٹیں ہوتی تھی پرانے زمانے کی. تو میرے پاس 25-30 قاریوں کے سیٹ تھے. تو وہ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ فلاں قاری صاحب جو ہے نا قرآن پڑھتے پڑھتے بہت روتے ہیں. ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں سن سکیں. شیخ محمد المحیسنی یہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ پتھر بھی رو دے ہوئے، اتنا روتا ہے وہ بندہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کیسٹ دو، مجھے اس کا قرآن سننا ہے، اور ایسا پارا نکال کے دینا کہ جس میں بہت رونا آوے. سوچو آپ، ہم کو رونا نہیں آتا، ہم کو دعاؤں میں رونا نہیں آتا. وہ بندہ کہتا ہے کہ ایسا پارا نکال کے دینا کہ جس میں وہ بھی خود روئیں اور میں بھی سن سن کے روتا رہوں. ظہر کی نماز پڑھ کے وہ اللہ کا بندہ نکلا. میں نے اس کو کیسٹ دی اور 3 بجے اعلان ہوا کہ ایوب بھائی کا انتقال ہو گیا. میں پریشان کہ ابھی 2:30 بجے کیسٹ لے کر گیا میرے پاس سے، اور 3-3:15 بجے انتقال. جب اس کے گھر گئے تو پتا چلا کہ جو کیسٹ قرآن کی لے کر آئے تھے 29ویں پارے کی کیسٹ تھی. تو 29واں پارا سنتے جا رہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے 29ویں پارے میں، اور روتے جا رہے ہیں اور روتے روتے ہارٹ اٹیک آیا اور اللہ کو پیار ہے. قرآن سنتے سنتے چلا گیا بندہ. پہلے قرآن سیکھنے سے پہلے کلین شیو تھا، ایک بال نہیں آتا تھا اس کے چہرے پر، اتنی بڑی داڑھی لے کر گیا. قرآن سیکھنے سے پہلے ایک نماز نہیں تھی، 5 نمازوں کا اہتمام لے کر گیا. قرآن سیکھنے سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، روزانہ کا ایک قرآن پڑھ کر گیا وہ بندہ، اور حسن خاتمہ کے ساتھ جنت کی طرف چلا گیا. یہ سب کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت ہے. آج ہم نے بس یہ رسمی طور پر جو جلسے جلوس اور بڑے بڑے پروگرام، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں، اچھی چیز ہے، میں اب کس کی مذمت اور برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل ہے. ارے اصل مقصد کیا ہے؟ بولو بھائی. میں جو کہہ رہا ہوں اگر اس پر عمل ہوا تو اتنی دیگیں چڑھانے کا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہیں ہوا تو میرے آنے کا بھی کیا فائدہ اور آپ کے بیٹھنے کا بھی کیا فائدہ. اللہ کے یہاں مجھے بھی پوچھا جائے گا کیوں بیان کیا تھا، اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو سنا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا. ہاں پوچھا جائے گا، چھوڑے نہیں جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، بہت خوبصورت، بہت شاندار مسجد بنی ہے. یہاں کے تمام ساتھیوں کا اس میں حصہ لگا ہے، اور ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب نے نگرانی فرمائی ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی قربانیوں کو، جان مال جتنا بھی کچھ لگا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے، ہدایت اور برکت کا ذریعہ بنائے. اور اس مسجد کے اندر مکتب بھی چلے، دعوت کا کام بھی ہو، اصلاحی پروگرام بھی ہو، مشورے بھی ہوں، لوگوں
لوگوں کو جوڑنے کا کام ہو، غریبوں کی یتیموں کی فکریں ہو، سارے کام مسجد سے ہونے چاہیے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کے لیے اس مسجد کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کام میں جو ابھی تھوڑا بہت قرضہ باقی رہ گیا ہے اللہ اس کے ادا کرنے کے لیے شکلیں پیدا فرمائے۔ بھائی آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ابھی مسجد کے اوپر کتنا قرضہ ہے بھائی؟ 2,25,000 روپے جو لائٹ فٹنگ اور اخیر میں جتنے کام ہوئے ہیں ان کا قرضہ باقی ہے، تو ابھی کام جو ہے گویا ادھورا ہے یوں سمجھیے۔ تو آپ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں اگر سب ساتھی 100 روپے بھی نکال کے دے دیں گے تو بھی پیسے پورے ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا ایک نوجوان بچے کا ویڈیو ولی رحمانی کا جو واٹس ایپ پر بہت چلا تھا، بنگال کا لڑکا ہے، اس نے کیا کہا کہ 10 لاکھ مسلمان 100 روپیہ دے دے تو میری 10 کروڑ کی کالج آج کھڑی ہو جائے۔ سوچئے کتنا اخلاص ہوگا وہ 22 سال کے بچے کے اندر کہ اس نے 2 دن میں 6 کروڑ روپے جمع کر لیا۔ 2 دن کے بعد اس نے اپڈیٹ دیا تھا کہ 6 کروڑ روپے جمع ہو گئے 2 دن میں۔ ہے کسی کی طاقت کے 6 کروڑ روپے لوگ انگلینڈ اور کینیڈا جاوے تو بھی نہیں ہو گئے۔ تو اجتماعیت جتنے بیٹھے ہیں سب دے وے، تھوڑا تھوڑا دے وے لیکن سب دے وے، تو سب کے دینے سے برکت بھی ہوتی ہے اور کام آسان ہوتا ہے۔ تو بھائی سب لوگ دے دو، اور یہ رومال پھیلانے والے جولی پھیلا دو، اللہ کے سامنے تو پھیلا ہی ہے، لوگوں کے سامنے بھی پھیلا دو اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ پورا کرا دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو بھی الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے گھر کی نسبت سے جمع ہوا ہے، اے اللہ ان تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کے لوگوں نے، یہاں کے علماء نے، عوام نے، اے اللہ مخیرین نے جتنا مال لگایا، جتنی جان لگائی، محنتیں کی، اللہ قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آباد فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے تمام تقاضے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد کے نام پر جتنا قرضہ ہے اللہ اس کو چکانے کے لیے اسباب مہیا فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے ابھی فی الفور اللہ رقم جمع کی، نام لکھائے، اللہ ان سب کو خوب برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے مسجد کے لیے جگہ دی، اے اللہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو قبول فرما۔ ان کے تمام مرحومین کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پوری امت محمدیہ کے لیے اس کا ثواب پہنچا، اس کو ایصال ثواب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کے علم کی، تعلیم و تعلم کی فکر نصیب فرما، ہم سب کو قرآن سیکھنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے اور دین سے اور نمازوں سے لگاؤ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب بندوں کی صحبتیں نصیب فرما، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں کے مقامی لوگوں کی کھیتیوں میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اس سال اللہ بارشیں کم ہوئی ہے، اللہ ہم تیرے رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اے اللہ تو آج بھی رحمت نازل کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اے اللہ شرمندگی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما کر کے اپنی رحمتوں کو ہماری طرف متوجہ فرما۔ ہمارے کاروبار میں، روزیوں میں، پانی میں، اے اللہ کنویں میں، نہروں میں، ندیوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا، اے اللہ ان کو خیر برکت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسجدوں کے تقاضے ہیں اللہ تقاضے پورے فرما، لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما۔ جہاں جہاں کے کام ادھورے ہیں، جاری ہیں، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب اور ان کے رفقا نے، یہاں کے علماء نے، جنہوں نے بھی مسجد کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، آنا جانا کیا، سب کو اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہمارے تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین بزرگان دین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ آپس کے اختلاف انتشار سے پورے ملک کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.